السلام علیکم، یہ آزاد میڈیا ہے، میں سلمان دورانی ہوں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ مسلم لیگ نون سے آمنہ شیخ صاحبہ موجود ہیں، ویلکم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم پی ایم ایل این سے جو ہے ینگ فیس دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ینگ فیسز ہیں، خواتین خاص طور پہ۔ سو دیٹس کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ آپ حقیقت دیکھ رہے ہیں کلیمز سے برعکس۔ پی ٹی آئی ہمیشہ کلیمز پہ رہتی ہے اور پی ایم ایل این ہمیشہ جو ہے ان کلیمز کو حقیقت پی ایم ایل این نے پہلے بھی بنایا ہے، چاہے وہ ملک سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہو۔ سو دیٹس واٹ یو آر سیئنگ۔ اچھا، یو آر ممبر پنجاب اسمبلی، یہ تو سب جانتے ہیں، مطلب ہو از آمنہ شیخ؟ اچھا، سو بیسکلی آمنہ شیخ ایک وہ بچی ہے جو گریڈ 5 سے یہ چاہتی تھی کہ وہ پولیٹیشین بنے۔ کیوں؟ کیونکہ میری دادی 1940s میں پالیٹکس میں تھی اینڈ آئی گرو اپ ود ہر اینڈ آئی نیو دیٹ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو۔ آئی وینٹ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس فار مائی اسٹڈیز۔ میں نے یو سی برکلے سے LLM کیا اور وہاں پہ بھی میں نے پبلک پالیسی اینڈ پالیٹکس میں ماسٹرز کیا، اونلی فار دا ریزن دیٹ آئی وانٹڈ ٹو کم بیک اینڈ جوائن پالیٹکس۔ اور جسٹ ٹو ایڈ ہیئر، برکلی از دا سیم یونیورسٹی جہاں سے بھٹو صاحب بھی پڑھ کر آئے تھے۔ اوکے، سو اینڈ میری گریجویشن کے 5 دن بعد آئی واز بیک ٹو پاکستان and I was back in the National Assembly where I was assisting Ayaz Sadiq Saab because I couldn't wait for my real political career to begin. اچھا یہ بتائیں کہ وائی پی ایم ایل این، وائی یو چوز پی ایم ایل این، وائی ناٹ پی ٹی آئی؟ See, because مجھے پالیٹکس میں آنے کا شوق کیوں ہے، اور میں بہت سارے ینگ بچوں کو یہ کہتی بھی ہوں کہ یار پالیٹکس کا مطلب صرف اسمبلی کی ڈبیٹس یا نعرے یا شور شرابہ نہیں ہے۔ پالیٹکس means being in a position where you can make a change, and PMLN has been the only party that has actually brought change on ground. صرف جلسے کرنا، شور مچانا، تو تراک کرنا is not politics. So PMLN تو اس لیے PMLN میں 2013 سے ہوں by the way، اس لیے کہ I saw that and I still continue to see that کہ ایک ہی پارٹی مجھے نظر آتی ہے جس نے کام کیا پاکستان میں۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا and I reiterate کہ اگر پاکستان سے PMLN کے ترقیاتی پروجیکٹس نکال دیں تو بچے گا کیا؟ There would be nothing. Every development project that you see today has been done by PMLN government in whichever tenure it was. So that is why PMLN. فارم 47 اگر ہٹا دیں تو پی ایم ایل این پنجاب میں کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو فارم 47 پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیوں نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ ان کی بہت لمبی لانگ اسٹینڈنگ ایک روٹین رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ جلسوں میں آئے، کاغذ لہرایا، سائفر لہرایا، کبھی آ کے کہا جی یہ 35 پنکچر کی اسٹوری ہے، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ اب یہ فارم 47 لہرا رہے ہیں۔ کورٹس میں جائیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے۔ مجھے تو نہیں پتا فارم 45 فارم 47 کیا ہوتا ہے، دس از فار دا کورٹس ٹو ڈیسائڈ۔ اچھا پھر یہ شور شرابے کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وائی آر یو پیپل افریڈ کہ ایک قانون آ رہا ہے؟ ابھی ایک ریسنٹ قانون آیا جس میں آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہے کہ جی نو ون کین جوائن پی ٹی آئی۔ اب ان کے 41 لا میکرز ہیں جو کہ نہیں آ سکتے اسمبلی میں، تو آپ لوگوں کو کیا ڈر ہے پی ٹی آئی سے؟ اسمبلی میں کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اچھا ایک میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دوں گی۔ 2013 میں جب میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی تب سے انٹل آئی ٹک اوتھ آن 23 فیبرری 2024، تب سے لے کر یہ بیچ میں 11 سال میں نے لیجسلیٹو کام کیا ہے۔ سو آئی یوز ٹو ڈرافٹ سیورل لیجسلیشن، سو دیٹس کائنڈ آف مائی ایریا آف ایکسپرٹیز۔ یہ جو لا آیا ہے نا، اس کا ڈر سے، اس کا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو اوور رول کرنے سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لا از اونلی این ایکسپلینیشن آف واٹ از ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن آلریڈی۔ لیکن ری ڈیفائن ہو گیا نا۔ نہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ری ڈیفائن نہیں ہوا، صرف میں بتاؤں یہ کیسی بات ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے سامنے ٹیبل ریڈ ہے نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹیبل ریڈ ہے اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے لکھ کے دو کہ ٹیبل ریڈ ہے، تو یہ قانون صرف اس طرح ہے کہ مجھے لکھ کے دینا پڑ رہا ہے کہ یہ لا ہے، کیونکہ آرٹیکل 51(6) از ویری ویری کلیئر دیٹ اینی انڈیپینڈنٹ پرسن از گوئنگ ٹو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days، اینڈ اس کے اندر ریووکیشن کی، ریٹریکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ نے ایک ایموشنل ڈیسیجن دیا اور ہمیں اس سے یہ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بھی لا بنتا ہے نا، ایموشنل ڈیسیژن 100% ایموشنل۔ انہوں نے ان کو شاید لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی، اور اگر یہ آپ کے حق میں آ جاتا تو وہ ایموشنل نہ ہوتا؟ نہیں، ہمارے حق میں آتا یا کسی کے بھی حق میں آتا، جب تک کانسٹیٹیوشنل ہوتا، کسی کے بھی حق میں ہوتا، میں اس کو سپورٹ کرتی۔ وین دا کانسٹیٹیوشن، جو آپ نے ری رائٹنگ کی بات کی نا، ری رائٹ کب ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے 3 دن، سپریم کورٹ کہتا ہے 15 دن۔ بھائی 15 دن کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ دیٹ از ری رائٹنگ، دیٹ از، انہوں نے ایک نیا کلاز بھی ایڈ کر دیا ہے، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا بھی دے دیا ہے، نیا ٹائم۔ اینڈ پتہ ہے کیا، اس وقت آپ لوگ یا سارا میڈیا کیا دیکھ رہا ہے؟ PMLN ورسز PTI۔ میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں،
میں لانگ ٹرم پاکستان کی اسٹیبلٹی ویسے ایک بات بتاؤں, پکچر تو یہ نہیں ہے, پکچر تو ایک ادارہ ورسز پی ٹی آئی ہے. پی ایم ایل این تو بالکل ارریلیونٹ سی لگتی ہے. دیکھیے میں ادارہ ورسز پی ٹی آئی بھی نہیں دیکھ رہی, میں یہی کہہ رہی ہوں میں لانگ ٹرم پاکستان کی اسٹیبلٹی دیکھ رہی ہوں. اگر ہم اس ڈیسیجن کو ایز اٹ از سمجھتے ہیں, ابھی تو خیر ہم لوگ ریویو میں چلے گئے ہیں, ای سی پی بھی ریویو میں چلا گیا, انہوں نے بھی اپنی ریویو پٹیشن ڈال دی ہے, بٹ اس کو اگر ہم ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آئندہ آنے والے تمام سالوں میں جتنے الیکشن ہوں گے ان کے اندر کس قدر انسٹیبلٹی ہوگی, جس کا موڈ بدلے گا. ایک پارٹی جوائن کی, اس کے بعد 15 دن بعد, مہینے بعد, جیسے ابھی ہوا 6 مہینے بعد وہ آ کے کہیں گے نہیں جی ہمارے پہ پریشر تھا, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اب ہم دوبارہ پارٹی چینج کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ سارے نمبرز چینج ہو جائیں گے اسمبلیز میں, اسٹیبلٹی کیسے آئے گی ملک میں؟ یہ بھی تو چیلنج ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, اسی لیے چیلنج ہونے جا رہا ہے بیکاز دس از این ایموشنل ڈیسیجن. وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈ اسٹیبل سولوشنز فار دا کنٹری. پاکستان کا یہ حال کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دیتے ہم. کسی کا نرم گوشہ جاگ جاتا ہے کسی دوسرے کے لیے جب کوئی صحیح فیصلہ ہونے لگتا ہے, جب کوئی لا از ٹیکنگ اٹس کورس. آپ کو نہیں لگتا کہ اب سچویشن حل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بائی لا چلیں, بائی بک چلیں, اوکے فائن, پولیٹیکلی اب آگے موو آن کرنے کا سوچیے نا, آپ کیوں راستے روک رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں ہم راستے نہیں روک رہے, ہم صرف لا فالو کر رہے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سیڈ. سچویشن تو ان کو ڈائریکٹ کر رہی ہے نا. آپ نے میری بات کے اوپر مہر لگا دی ہے یہ کہہ کے کہ جی پولیٹیکل پارٹی ہے, سچویشن یہی شاید سپریم کورٹ نے بھی سوچا تھا. دیٹ از وائی آئی کال اٹ این ایموشنل ڈیسیجن کہ جی ایک پاپولر جماعت ہے ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دے. ایسے نہیں ہوتا. لا از بلیک اینڈ وائٹ. لا کی کوئی ایموشنس نہیں ہے, لا کے لیے کوئی اچھا برا نہیں ہے, کوئی بیچارہ نہیں ہے. لا بلیک اینڈ وائٹ ہے, لا جو کہتا ہے وہی ہوگا, اور جب وہ ہوگا تبھی پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی, اس کی بغیر اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اچھا, آمنہ خان صاحب کا بیان ہے کہ 2 ماہ میں یہ جو گورنمنٹ ہے, کرنٹ گورنمنٹ, اٹ از گوئنگ, کس طرح سے دیکھتی ہیں اس بیان کو؟ خان صاحب نے سیم بیان 2013 میں بھی دیا تھا, پھر 14 میں بھی دیا تھا, 15 میں بھی دیا تھا, 16 میں بھی دیا تھا. تو خان صاحب کے بیان کو تو میں سمجھتی ہوں کوئی عقل مند انسان سیریس نہیں لے سکتا, کیونکہ ان کے بیان میں آج تک کوئی ایک تو حقیقت بھی نہیں ہوئی, اور ان کے بیان کا کیا ہے, صبح کوئی اور ہوگا, شام کو بدل جائے گا بیان. کل تک وہ اسٹیبلشمنٹ کا گلا پکڑ رہے تھے, آج وہ پاؤں پکڑ رہے ہیں, تو ان کے بیان کی کوئی سیریسنیس نہیں ہے. تو اگر پکڑ رہے ہیں تو آپ پکڑنے دینا, آپ ہم نے تو نہیں روکا. کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ پی ٹی آئی اور فوج کا ہے, اور نون لیگ پریس کانفرنسز کر رہی ہے جیسے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. نہیں, نون لیگ نے تو کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی. دیکھیں نون لیگ نے کل کی پریس کانفرنس ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں خان صاحب کا یہ جو اپالوجی. نہیں, یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایز گورنمنٹ اپنا سٹانس دیا ہے نا, ہم نے یہ تو نہیں کہا ہم کسی کا گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. آف کورس, وائی ناٹ. دیکھیں گورنمنٹ تو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. اس وقت ہم نے حکومت بنائی ہوئی ہے, اس وقت ہمارے پاس نمبرز ہیں. پی ٹی آئی کو بڑی خان صاحب تو آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے. نہیں تو نہ کریں, ہم کون سا ان سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس اتنا سیاسی ایکیومن ہے ہی نہیں کہ وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کر سکیں. انہوں نے آج تک نہیں دکھایا. ان کے پاس آج تک اتنی اگر پولیٹیکل سمجھ ہوتی تو شاید ان کا آج یہ حال بھی نہ ہوتا. آلرائٹ, سو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو سارا کچھ سچویشن چل رہی ہے, اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ذرا سا بھی خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے. نہیں دینا چاہتے, اور دینا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ کوئی بھی اگر ملک دشمن کو راستہ دے گا تو وہ ملک کے ساتھ خود بھی دشمنی کر رہا ہے. جو اینٹی ہم اسٹیٹ تو ملک کے نیریٹو ساتھ تھا, دشمنی نہیں کر سکتے. اینٹی اسٹیٹ نیریٹو پہ تو ایک وقت پہ نواز شریف خود بھی رہے اور مریم نواز بھی رہیں. ایون ایک ہسٹوریکل مریم نواز نے ملکی قومی تنصیبات پہ حملے کیے؟ کیا مریم نواز نے یوتھ کو ورگلایا؟ سپریم کو, وہ دیٹ واز اے ویری ڈفرینٹ ایشو. کیا وہ قومی ادارہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ بالکل قومی ادارہ ہے, بٹ دیٹ واز اے ویری ڈفرینٹ ایشو. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی تھیں اور کس طرح کے ایشوز چل رہے تھے. کیا چل رہا تھا مجھے یہ بتائیں. پھر بھی حملہ کرنا جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں, بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے, بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن اسی وقت اس غلطی کو ریکٹیفائی بھی کیا گیا, اور آپ پی ایم ایل این کی ہسٹری میں نہیں دیکھ سکتے کہ اس طرح کی کوئی غلطی کبھی دہرائی گئی ہو. آپ پی ایم ایل این کی ہسٹری میں نہیں دیکھ سکتے کہ پی ایم ایل این نے کبھی اپنی یوتھ کو ورگلایا ہو. آپ نہیں دیکھ سکتے کہ پی ایم ایل این نے کبھی کہا ہو کہ بل جلا دو. پی ایم ایل این نے کبھی یہ کہا ہو کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. سو دس از ایکچولی being the worst enemy of the country. پی ایم ایل این کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا بھی تو نہیں گیا, خواتین کے ساتھ یہ کچھ بھی تو نہیں ہوا جو کہ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے. پی ایم ایل این نے جتنے سالوں کی جیل اور جس طرح کی بربریت بھگتی ہے ان کے زمانے میں, اور ناٹ اونلی بھگتی ہے, ان کے تو کنفیشنز آن ریکارڈ آ گئے. رانا ثناء اللہ صاحب پہ کیس بنایا, ان کے ساتھ ظلم کیے, ان کو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ زمین پہ سلاتے تھے, چوہوں کے ساتھ ان کو زمین پہ سلاتے تھے. اب آ کے ان کے اپنے معاون خصوصی نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو ڈے 1 سے پتا تھا اور ہم بڑی مذمت کر رہے تھے. ہمارے سے نیب کے لوگ بھی ناراض ہو گئے تھے کہ سر
اتنا ظلم نہ کریں لیکن ہم نے کیا. ان کے تو کنفیشنز آن ریکارڈ ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب جب کہ لندن سے آئے ہیں خاموش ہیں, کیا وجہ ہے؟ مطلب ہر مہینے کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے کہ اس مہینے جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے لگے ہیں. میں تو نہیں سمجھتی ہوں وہ خاموش ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا, آپ لوگ شاید اپنے کسی اور میڈیا کے لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, بٹ آئی فیل کہ پاکستان میں جو مومنٹم بنا الیکشن کا, وہ بنا ہی نواز شریف صاحب کی واپسی کی وجہ سے. جب وہ آئے, انہوں نے جس طرح کا جلسہ کیا, اس میں جو ہم نے ٹرن آؤٹ دیکھا, I am not kidding with you when I say this, I had tears in my eyes when I saw him speak. For the reason, میں نے پی ایم ایل این جس وقت جوائن کی تھی, میں نے نواز شریف کے ویژن کے لیے پی ایم ایل این جوائن کی تھی, اینڈ آئی نو دس کہ پاکستان کا ہر وہ شہری جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہے, آج کرتا ہے یا پچھلے اتنے سالوں میں کرتا رہا ہے, اس کے وہی جذبات ہوں گے جو میرے تھے جب انہوں نے میاں صاحب کو واپس آتے دیکھا, جب انہوں نے ان کی تقریر سنی, بیکاز ہی از ون پرسن جس سے عوام کا ہر بندہ کنیکٹ کرتا ہے, جو مشکل میں ہے نا وہ بھی کنیکٹ کرتا ہے. سو آپ کا مطلب ہے نواز شریف صاحب اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو ہے, اپنا رول ادا کر رہے ہیں, انہیں کی گورنمنٹ ہے. میں تو آپ کو یہ بتا سکتی ہوں پنجاب کی حد تک بھی, کہ مجھے کیونکہ پتا ہے کہ پنجاب میں جتنی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, جتنے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب از اے گائیڈنگ فورس, اور یہ مریم نواز صاحبہ بہت دفعہ آ کے یہ بتا بھی چکی ہیں. اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ بھی انہیں کی مرضی سے ہو رہی ہے. دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اف لا از ٹیکنگ اٹس کورس, اور اگر ایک بندے نے حملے کیے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی, خواتین, دیکھیں عورت کارڈ یہاں پہ پلے ہو رہا ہے ابھی, آئی ایم شیور آپ کا بھی نیکسٹ کویسچن شاید یہی ہوتا, میں پہلے ہی آنسر کر دیتی ہوں کہ جی عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. عورتوں کے ساتھ عورتوں نے جو کیا وہ ظلم, اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ مجھے عورت ہوتے ہوئے شرم آتی ہے جب میں طیبہ راجہ کی ویڈیو دیکھتی ہوں, جس طرح کی زبان طیبہ راجہ اور صنم جاوید جیسی عورتیں یوز کرتی ہیں. آئی فیل ashamed to be a woman. تو پھر مجھے بتائیں, جب ان کے ساتھ لا ٹیکس اٹس کورس, ایف آئی آرز ہوتی ہیں, جو لیگل پروسیجر ہے وہ فالو ہوتا ہے, اس کا تو نواز شریف سے یا حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, مطلب یو اون آل دیز ایکشنز اگینسٹ پی ٹی آئی. مطلب جو جوڈیشری از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, انڈیپینڈنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ, اینڈ جوڈیشری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ. پھر بعد میں یہ نہ ہو, جوڈیشری کے ڈیسیژن بعد میں یہ نہ ہو کہ, کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, یہ پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی کہا گیا تھا, جی وہ تو نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں تھی. تو یہ گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار someone else was calling the shots? No, why would they? They've never said it, and why would we say it? We would never say that. But what I'm telling you is, we need to understand one thing. There are several pillars of the state. Judiciary is an independent organ. Administration is an independent organ. Legislature is an independent organ. You cannot say, or you cannot put one's actions on the others. So agar judiciary jo bhi decisions kar rahi hai, we honor that organ of the state. But that doesn't mean کہ وہ ہمارے کہنے پہ وہ کر رہی ہے. جو ہو رہا ہے وہ law is taking its course. We have nothing doing with it. How you see General Asim Munir Saab as Army Chief? I think it was much needed. Somebody like him was much needed. پاکستان کو بڑے عرصے سے ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت تھی جو کہ ایک نیوٹرل طریقے سے, ایک بڑے احسن طریقے سے اپنا رول پلے کر سکیں اسٹیبلٹی لانے میں ملک کے لیے. اور ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ آئے اور جس طرح ہوا, اکثر سائڈز لی گئیں, متنازع بنایا گیا لوگوں کو, جو کہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی کوشش ہے. لیکن آئی لو دا فیکٹ کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے, اور فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے, پاکستان کی, کیونکہ اس طرح کا کوئی جواب میں نے ان کی طرف سے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو, کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہو. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. پیپل آر ریلیٹنگ بنگلہ دیش سچویشن ٹو دا پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیٹیبل ہے؟ بالکل بھی ریلیٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں کہ کیوں ریلیٹ کریں. ناٹ پیپل, لیٹ می کریکٹ یو, اونلی فالوورز آف پی ٹی آئی آر ریلیٹنگ بنگلہ دیش سچویشن ٹو پاکستان. ریزن بینگ دے ہیو اے فیسینیشن ٹورڈز ڈسٹرکشن. تو جہاں کوئی ڈسٹرکشن والا راستہ آتا ہے, جہاں کوئی ظلم اور بربریت کی مثال ملتی ہے, جہاں کوئی توڑ پھوڑ کی مثال ملتی ہے, کہ لوگ اس راستے پہ چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اس پہ اپنے فالوورز کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاکستان کو اس سے ملانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے, تو 3 months ago آپ لوگوں نے بڑا وہ ایکٹیولی پارٹ پلے کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. منصور علی شاہ صاحب کا جو جب وقت آیا تو وہ پھرتیاں نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. دا گورنمنٹ سیمس ناٹ ایکٹیو.
not No, the interested? government will be active. I'm sure. Then again, this is an administrative issue. It will. वो कोई ऐसी तो बात नहीं है जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसने बनना है, उसको ना मैं रोक सकती हूँ, ना आप रोक सकते हैं, ना कोई और रोक सकता है. सो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है. मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई पोलिटिसाइज करने की ये एक ट्रेंड बन गया है, हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज करते थे. दिस इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग. इट विल रूटीन में हो जाएगा जो प्रोसेस होना है. एनजीओ में काम करने का इल्ज़ाम लग रहा है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगी? एक एमपीए मतलब कि यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल, उसका जो है वो लीगली किसी एनजीओ के साथ काम करना तो बनता ही नहीं है, तो आप पे तो इल्ज़ाम है कि आप एनजीओ के साथ काम कर रही हैं. अच्छा, ये बड़ी मज़े का सवाल किया एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन. मैं हमेशा से सुनती आई हूँ, अपने बड़ों से भी हमने ऐसी मिसालें भी सुनी है कि यार जो कोई अच्छा काम करेगा ना उसके ऊपर अटैक तो होना ही है. बट नाउ दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, I feel bad for our society. I feel bad for myself also as a Pakistani that this is where we have come. मैंने ना तो एनजीओ में किसी जॉब की है आज तक और ना करने का कोई इरादा है. मैंने बल्कि कहीं भी जॉब नहीं की पिछले 7-8 साल से, बिकॉज आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आई हैव माई ओन लॉ फर्म. सो हाँ, जहाँ तक एनजीओ के साथ काम करने का सवाल है, ये जो एनजीओ है इन क्वेश्चन, दे वर्क ऑन एन एंटी टोबैको कैंपेन. और मेरी पर्सनल स्टोरी एंटी टोबैको कैंपेन से आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड फॉर द रीज़न दैट माई फादर वॉज अ स्मोकर एंड ही हैज़ सफर्ड 5 हार्ट अटैक्स एंड ही हैज़ बीन अ कैंसर पेशेंट फाइटिंग कैंसर फॉर 8 years नाउ. सो ये जो टोबैको की रोकथाम का काम है पाकिस्तान में, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और दुनिया भी बहुत आगे जा चुकी है इसमें. डेनमार्क जैसे ममालिक ने 18 साल से कम उम्र बच्चे जो अब आइंदा 18 साल के होंगे उनको टोबैको की सेल 100% बैन कर दी है. सो मैं समझती हूँ कि हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है ये कि हम अपनी यूथ को इस मेनिस से बचाएं, हम आने वाली नस्लों को इस मेनिस से बचाएं. और बिकॉज आई कनेक्ट विद दिस इशू ऑन अ पर्सनल लेवल. लीगल कैसे देखती हैं इसको, मतलब आई यू? नो, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट. तो मैंने एनजीओ के साथ बहुत काम किया और मैं करती भी रहूँगी. एज अ पार्लियामेंटेरियन आई हेल्प देम, आई सपोर्ट देम. हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया लाहौर के अंदर जब था, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ. और मैं खराज तहसीन पेश करूँगी अपने दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को. और एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे राना सिकंदर हयात, दे ऑल्सो फुली जो है सपोर्टेड दिस कॉज. सो अगर आवाम के लिए अच्छा काम करने के लिए किसी एनजीओ को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे एक अच्छे कॉज को, इसको अगर गलत समझा जाता है, इसको अगर इलीगल समझा जाता है, तो मैं आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क टिल व्हेन एवर आई कैन. अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और इसीलिए हमने हल्फ लिया है अच्छे काम करने का. अगर हमें इसके ऊपर कोई बैकलैश मिलता है या कोई टीवी चैनल अपने ज़ाती किसी इशू की वजह से इस तरह की खबरें चलाने को तरजीह देता है, देन आई विल हैव no other option but to take legal recourse, because I'm sending them legal notices for this, because this was an uninformed fake news जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ है. क्लियर. अच्छा, मरियम नवाज़ और नून लीग का नैरेटिव तो हमेशा यही रहा है कि पीटीआई इज़ अ टिकटॉक गवर्नमेंट और पीटीआई जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की एक वेव है. आज मरियम नवाज़ हमें सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं. लोग एतराज़ करते हैं कि पहले आप खुद एतराज़ करते थे, अब आप सोशल मीडिया पे सिर्फ टिकटॉक पे नज़र आते हैं. लोग तो ये कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट टिकटॉक गवर्नमेंट. देखिए, लोगों के कहने में और हकीकत में बड़ा फ़र्क होता है. मैं तो ये कहूँगी अब आजकल, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, और जो जिस तरह पहले आप से ये नहीं समझते थे? नहीं, मुझे लेट मी फिनिश. मैं ये समझती हूँ कि जिस आवाम को, जिस यूथ को जिस तरीके से वर्गलाया गया, वो कभी कभार कहते हैं ना कि आपको अगले से उसकी अपनी ज़बान में बात करनी पड़ती है. अब मैं अगर आपसे यहाँ पे फ्रेंच में बात करना शुरू हो जाऊँ, आप तो नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ. सो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम सोशल मीडिया के थ्रू आवाम से कनेक्ट करें. लेकिन जहाँ तक टिकटॉक गवर्नमेंट कहने का ताल्लुक है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट को क्यों टिकटॉक गवर्नमेंट कहा जा रहा है और पीटीआई की गवर्नमेंट को हम क्यों कहते थे, उसमें बड़ा फ़र्क है. उसमें फ़र्क है परफॉर्मेंस का. अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट की 100 दिन की परफॉर्मेंस देखें और आप मरियम नवाज़ साहिबा की 100 दिन की परफॉर्मेंस देखें, उनकी 100 दिन की परफॉर्मेंस पे एक काला कागज़ लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि हम मसरूफ़ थे. वो एक चीज़ भी नहीं बता सके थे कि हमने 100 दिन में क्या किया. उन्होंने सिर्फ कहा था हम मसरूफ़ थे.
اور آپ اگر PMLN کے 100 دن کے کام دیکھیں تو دیر از اے کوئی لسٹ. 2-3 پروجیکٹس نہیں بتا دیں 2-3 بڑے, کیا آپ دیکھیں, گنوا دیں نا تاکہ پتہ میں چلے آپ کو عوام بتا رہی ہوں, ایئر ایمبولینس کا کام ہوا, فری ہیلتھ میڈیسن ڈلیوری کا کام ہوا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ وہ کام نہیں ہے جو ٹک ٹاک پہ ہیں, یہ وہ کام ہے جو آن گراؤنڈ ہے. کلینک آن ویلز کا پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا, پنک اسپورٹس کا جو ہے ایونٹ رکھا گیا. سو ہر فیلڈ کے اندر BCO پروجیکٹس PTI دور میں بھی لگے ہیں. نہیں, PTI دور میں ایسے کوئی پروجیکٹس نہیں لگے. جن کو فری ادویات مل رہی تھیں ان کو بھی ملنا بند ہو گئی تھی PTI دور میں. آ کے لوگ ہمیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ جی شکر ہے آپ آئے ہیں تو دوائیاں ملنی شروع ہوئی ہیں, ہمیں تو دوائیاں ملنی بند ہو گئی تھیں. تو جو پروجیکٹس PMLN والے کر کے گئے تھے انیشیٹ, انہوں نے آ کے وہ بھی بند کر دیے تھے. PMLN سوشل میڈیا پر اب بھی اپنا نیریٹو بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہی, کیا وجہ سمجھتی ہیں اس کی آپ؟ مجھے یہ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بات کو خود کانٹرڈکٹ کر دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ٹک ٹاک کی گورنمنٹ ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہی. پہلے تو آپ مجھے بتائیں واٹ سائڈ آر یو ایٹ؟ لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا, اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مریم نواز جس ٹک ٹاک پہ پہلے کہتی تھیں اعتراض کرتی تھیں, اب وہ خود بڑا فریکوینٹلی یوز کرتی ہیں. ویسے جو امپیکٹ ہے وہ نہیں بن پا رہا اگر آپ اسے ایگری کرتی ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا امپیکٹ سے مراد ہے لوگوں کو گالیاں دینا, لوگوں کو برا بھلا کہنا, اسمیئر کیمپینز چلانا, لوگوں کے بیوی بچوں کے بارے میں غلط کامنٹس کرنا, آئی فیس اٹ ایوری ڈے. میری اب یہ پرابیبلی جب آپ کا پوڈ کاسٹ لائیو ہوگا تو اس کے اوپر میرے بارے میں طرح طرح کے کامنٹس کیے جائیں گے, آئی فیس اٹ. تو اگر تو آپ اس کو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کیمپین, تو الحمدللہ PMLN اس میں بالکل ناکام ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ناکام رہے, کیونکہ جو PTI کی سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ جس طرح سے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ ہاؤ سویلائزڈ سوسائٹیز ورک. جہاں تک ہمارے کام کو سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کرنے کی بات ہے, آئی تھنک وی آر ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب, اسپیشلی انڈر دا لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ, بیکاز ان سے پہلے شاید میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا اتنا رجحان نہیں تھا, بٹ شی از ویری کانشیس اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب انڈر ہر لیڈرشپ. اچھا, آر یو کانفیڈنٹ کہ تہاڈی گل ہو گئی ہے؟ نہیں جی, سانوں گل کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا جو کام ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے. مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جائے گی, اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور اپنی پرفارمنس کے بل بوتے. اور واٹ اباؤٹ اگلے الیکشنز؟ اگلے الیکشنز پرفارمنس کی بیس پہ ہوں گے. دیکھیں پنجاب کے ساتھ جتنی ظلم اور زیادتی کی گئی ہے نا پچھلے یہ جو 4 سال پنجاب میں بزدار گورنمنٹ مسلط کی گئی تھی, آنیسٹلی پنجاب جا کے دکھ ہوتا تھا. میں when I used to travel to لاہور, مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ اتنا, لوگ کہتے تھے کہ سینٹر آف پنجاب ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ خوبصورت صاف نیٹ اینڈ کلین شہر ہوتا تھا, اور جو ظلم اس کے ساتھ کیے گئے, اپنی وہ کبھی ڈائمنڈ کی رنگ اور کبھی کن کن چکروں میں, مطلب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. تو پنجاب کے اندر جس سپیڈ سے اب کام ہو رہا ہے, پہلے شہباز صاحب نے اس سپیڈ سے کام کیا, اب میں سمجھتی ہوں ہم نے اس سے بھی لگاتے ہیں جو PTI والے. نہیں, میں تو خیر اس الزام کی تو ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جا رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ پنجاب کے جو حالات بنا دیے گئے وہ تو ہمارے سب کے سامنے نا, اس کے لیے تو ہمیں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ شہباز شریف کے ٹینیور کو بھی مائنس کرتی ہیں انشاءاللہ, اور ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مریم نواز یا شہباز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. PMLN کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ PMLN کا ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بھی زیادہ بہتر رہا ہے, پچھلے دور سے بھی اچھی پرفارمنس رہی ہے, اینڈ وی ول کنٹینیو دیٹ پیٹرن انشاءاللہ. آمنہ شیخ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.